دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے بین الاقوامی تجربے کو بروہ کار لائیں۔ وزیر صحت نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی دوا سازی اور صحت عامہ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل کل رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان نیو جرسی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسکالرز پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی تعلیم، تحقیق اور بین الاقوامی تجربے کو بروہ کار لائیں۔ وہ اسلام آباد میں اڑان اوورسیز پاکستان سمر اسکالرز پروگرام میں شریک اسکالرز سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے تحت یہ اسکالرز پاکستان کو درپیش اہم مسائل پر تحقیق کے لیے 6 ہفتوں پر مشتمل انٹرنشپ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے نمایاں عالمی جامعات میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے پاکستان میں انٹرنشپ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے اسکالرز کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے بارے میں بتایا اور ان کے سوالات کے جواب دیے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے چینی سرمایہ کاروں کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ملک کی دوا سازی اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے مکمل تعاون اور سہولت فراہم کرے گی۔ وہ اسلام آباد میں فارماسیوٹیکل، ہیلتھ کیئر اور بائیو ٹیکنالوجی سے متعلق پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں چینی سرمایہ کاری کی راہ میں کسی بھی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال نے پاکستان کی دوا سازی اور صحت عامہ کی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں اصلاحات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران اسے فعال ادارے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈریپ نے گزشتہ 8 ماہ کے دوران اندراج سے متعلق 4700 کیسز نپٹائے ہیں۔ وزیر اعظم کی یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے نیو یارک میں UN وومن کی ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نردزائی گومبونزدوا سے ملاقات کی۔ انہوں نے ڈیجیٹل مہارتوں، کاروبار، قائدانہ صلاحیتوں، مصنوعی ذہانت اور گرین انوویشن کے ذریعے نوجوان خواتین کے لیے مواقع کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے وزیر اعظم کے ڈیجیٹل یوتھ ہب سے فائدہ اٹھانے کے لیے باہمی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا تاکہ ملک بھر میں خواتین کی تعلیم، روزگار اور کاروبار کے مزید مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے سویڈش کمپنیوں کو پاکستان کی زرعی غذائی مصنوعات کی تیاری، ڈیری فصل کٹائی کے بعد پیداوار کو محفوظ اور منڈی تک پہنچانے کے انتظامات اور مصنوعات کی قدر میں اضافے کی حامل صنعتوں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وہ اسلام آباد میں سویڈن کی سفیر الیگزینڈرا برگوانلینڈے سے ملاقات کر رہے تھے۔ فریقین نے زراعت، غذائی تحفظ، افزائش حیوانات، تحقیق، جدت اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر نے پاکستان میں فوڈ پروسیسنگ، ڈیری مصنوعات کی پیکیجنگ اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں کام کرنے والی سویڈش کمپنیوں کے کردار کو اجاگر کیا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کمپنیوں کا تجربہ دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر اقتصادی اور زرعی تعاون بڑھانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ISPR کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے طلباء طالبات کے لیے سمر کیمپ 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ سمر کیمپ میں پاکستان بھر کے 18 سے زائد اسٹیشن سے 4000 سے زائد طلباء طالبات شرکت کر رہے ہیں۔ سابق سینیٹر جاوید جبار نے ISPR کیمپ کی شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ جاوید جبار نے کہا کہ پاکستانی قوم ذہانت، ہمدردی، مہمان نوازی، رواداری اور منفرد قومی شناخت کے باعث دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت توانائی کی نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح HP ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد اس کی نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل کل نصف شب ایسٹ ردرفورڈ نیو جرسی میں ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔
ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے فرانس اور انگلینڈ کی ٹیمیں آج رات میامی گارڈنز میں مد مقابل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔